آیت اللہ قزوینی نے اپنی مشہور اور معروف کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، اس میں امام شیشم سے یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن جناب سیدہ خدا بیوی سے یہ خواہش کرے گا کہ اے میرے حبیب کی بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ تمام اہل معاشر میں سے آپ سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں۔ یہ مشیت خدا ہے۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، اتقیاء، ائمہ سب جمع، اور خدا سیدہ سے خواہش ہے، اور جب سیدہ خاتون جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی تو امام شیشم فرماتے ہیں کہ جا کر رک جائیں، اور خدا سبحان جناب سیدہ سے استفسار کرے گا، میرے حبیب کی بیٹی آپ جنت میں داخل نہیں، کیا سبب ہے؟ وہ بیوی فرمائی پروردگار میں تیری کنیز، تو نے مجھے دنیا میں بھیجا امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کے گھر، لیکن میرے بابا کی امت نے میرے مقام کا لحاظ نہ رکھا، یہ میرے دل میں قدر ہے، میں چاہتی ہوں آج جب سب جمع ہیں تو ان کے سامنے میرے مقام اور منزلت کو بیان کیا جائے۔ اس لمحے خدا ارشاد فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی تمام اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے اور دیکھیں کہ ان میں سے جو بھی آپ کا محب ہے، آپ کے بیٹے کا عزادار ہے، آپ کے غم میں آنسو بہانے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا، میں آپ کو حق کی شفاعت دیتا ہوں، آپ اسے اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیے، اور تمام اہل معاشر کے درمیان جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے تو جناب سیدہ اس طرح سے اپنے محبوں کو، حسین کے عزاداروں کو منتخب کریں گی جیسے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان میں سے سالم دانے چن لیتا ہے، اور انہیں جنت لے جائیں گی، اور اس کے بعد جو کیفیت ہوگی، جو اہل معاشر بچ جائیں گے وہ یاس اور نومیدی کی طرف دائیں بائیں دیکھیں، آخری امید میدان معاشر میں ذات فاطمہ زہرا، اور پریشانی اضطراب کے عالم میں بچ جانے والے ایک دوسرے کو دیکھیں، یہاں تک کہ جناب سیدہ آیت اللہ قزوینی نے اس روایت کو لکھا، بدستور کھڑی ہیں جنت کے دروازے پر، خدا استفسار فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ جنت میں داخل نہیں ہو رہی، تو سیدہ فرمائے گی پروردگار میرے دل میں بہت قلق ہے، میرے بابا ہمیشہ میرے آنے پر اٹھ کر استقبال کیا کرتے، لیکن بابا کی رخصت کے بعد جب میں امتیوں کے درمیان گئی تو میں بہت دیر تک کھڑی رہی، باقی سب بیٹھے رہے، میرا جی چاہتے کہ آج کما حق ہو، میرا مقام ان پر عیاں ہو جائے، میری منزلت ان پر آشکار ہو جائے، تو اس وقت خدا فرمائے گا اے میرے حبیب کی بیٹی اب دوبارہ اہل معاشر کی طرف نگاہ ڈالے، اور تمام اہل معاشر میں سے اگر کسی نے آپ کے کسی محب کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، نیا لباس لے کر دیا، یا اس کی غیبت کو رد کیا کہ اس کے بارے میں ایسے نہ کہو کہ فاطمہ زہرا کا ماننے والا ہے، اے فاطمہ میں آپ کو حق کی شفاعت دیتا ہوں، اسے بھی اپنے ہمراہ جنت میں لے جائے، آخری امید میدان معاشر میں جناب سیدہ جو مقام شفاعت عظمیٰ پر فائز ہے، یہ لمحات جاودان، ان کا اثر سرمدی، توفیق خدا کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک انسان جب دن بھر کی مصروفیات کے بعد تھکا ہو، جسم بستر کا متقاضی ہے، آرام چاہتا ہے، وہ گھر سے اٹھے، رخصت ہو، آ کے زمین پر بیٹھ جائے، یاد فاطمہ میں، محبت فاطمہ میں، مظلومیت فاطمہ میں، پروردگار ان 5 دنوں میں اس ذکر میں آنے والے ہر مومن اور ہر مومنہ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا، وہ دعائیں جو صالحہ صاحب سے دلوں میں ہیں اور مقام استجابت تک نہیں پہنچی، پروردگار جناب سیدہ کے حق صدقے میں ہر مومن کی ہر دعا جو دلوں میں نہان ہے اس کو مستجاب فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں نے ابھی مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں ان ایام میں جناب سیدہ سے متعلق گفتگو کروں۔ حالیہ
ایام کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع کو اس طرح سے بیان کروں کہ کوثر، نسل کوثر اور حمایت و حفاظت حق، ان 5 دنوں کے لیے عنوان مجھے مناسب لگتا ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ اب تو آپ کے گھر کا فارغ ہوں، چاہے تو مجلس کے درمیان بھی آپ پوچھیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو تمہیداً میں آج صرف اس سورہ کا تعارف کے پہلے بھی عرض کیا، لیکن تاکہ تمہید استوار ہو جائے، حق تعالیٰ نے سیدہ کے تعارف میں اگرچہ کہ قرآن کی بہت ساری مستقل صورتیں ہوں، آیات اتاری، لیکن سب سے مشہور اور معروف سورہ جو سیدہ سے نسبت رکھتا ہے وہ سورہ کوثر۔ یہ سورہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور 10 سے 12 الفاظ اور حروف پر مشتمل۔ اِنَّا بے شک، اِنَّا بے شک ہم، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا تجھے، اعطینا کا تجھے عطا، بچوں کے لیے تاکہ مفہوم سے آشنا ہو۔ اِنَّا اعطینا کا، بتحقیق ہم نے تجھے عطا کیا، کیا؟ الکوثر، کوثر، کوثر نہیں پڑھی، سین صاد تھے، ان کو حروف تلفیظ کہتے ہیں، علماء تشریف فرما۔ کیونکہ یہ سورہ ہم تو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ لحن جلی جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بڑی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سین میں اور صاد میں سیٹی ہے، سین میں سیٹی تیز اور باریک ہے، صاد میں سیٹی نہیں بجتی زبان سے، لیکن تے میں سیٹی نہیں، پھر وہ سین بن جائے گا۔ کوثر نہ کوثر، کوثر آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا۔ فامانا تو صلی صیغہ امر، آپ نماز پڑھیں، لے لیے، رب پالنہار، رب کا مطلب ہے جو مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے رب کا معنی لکھا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب وہ ذات جو انسان سے تمام نقائص کو دور کر کے اسے کمال تک پہنچائے۔ لے رب کا، اپنے رب کے لیے، واو مانا اور، انحر تو واو کو ملا کے پڑھیں گے ونحر، آپ اونٹ نہر کریں۔ باقی جانوروں کی قربانی کے موقع پہ انہیں ذبح کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا۔ اِنَّا، پہلی آیت میں اِنَّا بے شک ہم، تیسری آیت میں اِنَّا بے شک، بتحقیق، شان اکا، شان اکا کا مانا آپ کا دشمن، چھوٹا سا سورہ ہے اور 3 آیتیں اور 5 مرتبہ اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے۔ شان اکا هو الابتر، ہو وہ، ابتر دم بریدہ، مقطوع النسل بے اولاد، یہ اس کے لفظوں کا معنی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ 3 آیتیں اور 3 آیتوں میں حروف کو بھی شامل کریں تو 10 سے 12 الفاظ و حروف۔ اور عجیب یہ ہے کہ اللہ نے اس سورہ میں جو لفظ استعمال کیے لے ربکا کے علاوہ، لے ربکا کا لفظ قرآن مجید میں 430 مرتبہ استعمال ہوا، اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں اللہ نے کسی لفظ کو دوبارہ قرآن مجید میں تکرار نہیں کیا۔ آتیناکا کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف اس سورہ میں، کوثر کا لفظ دوبارہ بسم اللہ سے والناس تک تکرار نہیں ہوا، فصل کا لفظ قرآن مجید کی 6236 آیتوں میں دوبارہ استعمال نہیں ہوا، وانحر کا لفظ سارے قرآن میں ایک بار استعمال ہوا، شان اکا یہ لفظ بھی دوبارہ نہیں آیا، ابتر یہ لفظ بھی تکرار نہیں ہوا۔ کیوں؟ درحالی کہ آپ دیکھیں علم کا لفظ قرآن مجید میں، معرفت کا لفظ 811 مرتبہ، ایمان کا لفظ قرآن مجید میں 811 مرتبہ ہے، دنیا کا لفظ 71 مرتبہ، آخرت کا لفظ 71 مرتبہ، نہ دنیا کا لفظ 115 مرتبہ، آخرت 115 مرتبہ، موت 71 مرتبہ، حیات 71 مرتبہ، شیاطین 68 مرتبہ، ملائکہ 68 مرتبہ، سینکڑوں میں یہ لفظ بار بار تکرار ہو۔ لیکن یہ عجیب ہے کہ اس سورہ میں استعمال ہونے والے الفاظ رب کے علاوہ
کوئی دوسرا لفظ دوبارہ استعمال نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کی غیرت نے یہ مناسب اور سزاوار نہیں سمجھا کہ جن لفظوں کو میں نے سیدہ زہرا کے تعارف میں قصیدہ بنا کر اتارا، اس قصیدے کا کوئی ایک لفظ بھی فاطمہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرو. شان نزول کیا ہے؟ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ تاکہ تمہید استوار ہو جائے. پیغمبر کو اللہ نے 4 بیٹے دیے. ابراہیم جو ایک کنیز کے بطن سے ماریا کو دیا. یہ ابراہیم 18 مہینے کی عمر میں 1.5 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. باقی 3 بیٹے طیب، طاہر، قاسم جناب خدیجہ کے بطن سے دنیا میں آیا. پہلے طیب ہیں، کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی. پھر سال گزرنے کے بعد اللہ نے پیغمبر کو دوسرا بیٹا دیا جن کا نام طاہر. پھر طاہر کی وفات ہوئی تو اللہ نے پیغمبر کو تیسرا بیٹا دیا جن کا نام ہے قاسم، جن کی نسبت سے پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم. لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ چند دنوں کے بعد آپ کے تیسرے بیٹے کی وفات ہو گئی. لیکن جس دن پیغمبر کے تیسرے بیٹے کی وفات ہوئی آپ معمول سے زیادہ دکھی. ظاہر نبی ہے، امام ہے، رسول ہے، کائنات کی حساس ترین ذات ہے. ہم پے در پے 3 بیٹوں کی جدائی. آج پیغمبر دکھی، غمگین ہے، گھر میں کونے میں گوشے میں بیٹھے. اور آپ سے بڑھ کر آپ کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ماں ہے. تیسرے بیٹے کی جدائی کا صدمہ. پیغمبر خود دکھی ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، رنجور ہیں. بالخصوص جناب خدیجہ کی دلجوئی کے لیے، اشک شوئی کے لیے، تسلی تشفی کے لیے گھر میں ہو گئے. اس سے پہلے سالہ سال پیغمبر آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح طلوع آفتاب کے ساتھ گھر سے باہر جاتے اور مکہ کے مختلف مقامات کا انتخاب کرتے یا اطراف کی آبادیوں کا. سارا دن دین خدا کی تبلیغ کرتے، توحید کی دعوت دیتے اور شام سے قریب تر پلٹ کر گھر آتے. یہ کئی سالوں سے پیغمبر کا معمول تھا. لیکن آج تیسرے بیٹے کی وفات کے موقع پر پیغمبر گھر سے باہر نہیں گئے اور آپ کے تیسرے بیٹے کی موت کی خبر پورے مکہ میں پھیل گئی. شادیانے بجائے جا رہے، مشرکین خوشی کا اظہار کر رہے اور آپ کے تمام دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن جس کا نام ہے عاص بن وائل، جب اسے خبر ملی تو سارے کام چھوڑ کر پیغمبر کے گھر کی طرف چلا اور باہر گلی میں دروازے کے قریب رک کر کھڑا ہو گیا اس انتظار میں کہ جیسے ہی پیغمبر گھر سے باہر آئے میں زخم زبان لگاؤں، طنز کروں، توہین کروں. لیکن پیغمبر گھر میں سارا دن گھر میں رکے اور ہنگام غروب مغرب سے کچھ پہلے آقا گھر سے باہر تشریف لائے کسی کام کی انجام دہی کے سلسلے میں. جیسے ہی پیغمبر کے گھر کا در کھلا آپ کے قدم گلی میں آئے. عاص بن وائل کی نگاہ پڑی، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، قہقے لگاتا ہوا آگے آیا. کہا محمد، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے جس کا نتیجہ تم نے دیکھا کہ جو بھی بیٹا تمہارے ہاں پیدا ہوتا ہے کچھ دن میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، نعوذ باللہ تم بریدہ جاؤ گے. یہ توہین کی، گستاخی کی. پیغمبر اسلام آج تک بڑے بڑے ظلم برداشت کیے. آپ نے ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے. حالت نماز میں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان کے کہنے پر عبداللہ بن زبعری نے اونٹ کی اوجری آپ کے سر کے اوپر گرا دی، آپ کے چہرے پر خون مل دیا، کپڑوں پر گوبر مل دیا. کبھی جبین رسالت ماں پر شکن نہ آئی، ہمیشہ تحمل سے، برداشت اور بردباری سے کام لیا، صبر کیا. لیکن آج پہلی دفعہ رسول اسلام جب کہ دکھی ہیں، غمگین ہیں، رنجور ہیں، سوگوار، عزادار ہیں، ان حالات میں بجائے تشفی اور تعزیت پیش کرنے کی، پرسہ پیش کرنے کی، جب اس نے طنز کیا اور زخم زبان لگایا، قلب نازنین رسالت ماں پر چوٹ لگی اور آنکھیں چھلک گئی اور بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ ختمی مرتبہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. لاشعوری طور پہ آپ کے ہاتھ اٹھے اور زیر کچھ زمزمہ کرنا شروع کیا. پیغمبر اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل نازل ہوئے.
بارگاہ رسالت میں سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اللہ کا پیغام دیا کہ خدا فرما رہے میرے حبیب دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو۔ پروردگار یہ فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ جیسی پیغمبر نے یہ نوید سنی آپ کے چہرے پر تبسم پھیل گیا، مسکرانے لگے، خوش ہو گئے۔ اور اس نوید کو سننے کے بعد دائماً صبح و مساء، لیل و نہار، شام و سحر، شب و روز مسلسل حالت انتظار میں وقت گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انتظار میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبہ نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار مجھ محمد سے جس عطا کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا کی طرف سے جواب آیا میرے حبیب میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں خدا یہ فرما رہے میرے حبیب یہ قرآن کی آیتیں نہیں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں، پردیس میں ہو تو پردیس میں، نہ، میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ راہ سے معراج کیا ہے؟ کیوں بلایا؟ چاہتا ہوں تمہید استوار ہو جائے۔ خدا سبحان نے معراج کا کیوں بلایا پیغمبر؟ دو کاموں کے۔ یہ جو شاعر اور ادیب کہتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا اور یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا، ایسی باتیں نہیں۔ اس لیے کہ خدا کے احساسات، خدا دل نہیں رکھتا، خدا کے جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں، اللہ کیا کیفیتیں نہیں ہیں۔ خدا سبحان احساسات و جذبات و ماورا سے ماورا بالاتر، خدا غمگین نہیں ہوتا، خدا دکھی نہیں ہوتا، خدا سوگوار نہیں ہوتا، خدا کیا کیفیتیں نہیں ہیں، خدا ان سب چیزوں سے بالا تر، خدا کیا قرب اور بعد کا تصور نہیں ہے، دوری اور نزدیکی کا تصور نہیں ہے، وہ کسی خاص جگہ پر نہیں ہے کہ اس کے لیے قرب و بعد کا تصور کیا جائے کہ یہاں ہے تو نزدیک ہے، یہاں ہے تو دور ہے۔ پھر کیوں بلایا؟ دو کاموں کے۔ ایک ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین، کہ شب معراج پیمبر خدا سے قریب ہوئے، دنا قریب ہوئے، فتدلى اور قریب ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ فکانا تو ہو گئے، قاب قوسین، قوس ایک کمان، قوسین دو کمانے، یہاں تک کہ دو کمانے او ادنا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا خدا اور مصطفیٰ کے درمیان، دو کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کون بتائے؟ جبرائیل بتائے۔ وہ بیچارے تو چوتھے آسمان پر رک گئے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور پیغمبر نے کہا تو کہا نہ، لو دنو تو بلتن لحترقت، ایک پورا برابر آگے بڑھو تو میرے پار چل جائے۔ جبرائیل نہیں جا سکتے تو اور کون جائے گا؟ تو پھر جمعے کے خطبوں میں کہاں سے بتایا جاتا ہے کہ معراج میں یہ ہوا اور وہ ہوا، جو داستانیں گھڑی جاتی ہیں؟ کون بتائے کہ شب معراج کیا ہوا، کتنے قریب ہوئے اور کیا گفتگو ہوئی؟ کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ علی جانتا ہے جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہوئے، اور قریب ہونے کے بعد کوئی بات ہوئی۔ قرآن فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو وحی کی اپنے عبد پر، کیا وحی کی؟ ما اوحا، تمہیں کیا لینا دینا؟ عجیب ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ فَأَوْحَى، تو وحی کی إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے عبد پر، کیا وحی کی؟ ما اوحا، جو وحی کی، ان سے تعلق نہیں، حبیب اور محبوب کا معاملہ ہے۔ ہمیں کب پتہ چلا؟ جب پیغمبر اسلام کی رحلت سے کچھ دن پہلے ماہ ذیقعدہ کی پہلی شب میں، آج جمادی الاول کی پہلی رات ہے، ماہ ذیقعدہ کی پہلی رات میں جب پیغمبر تہجد پڑھ رہے ہیں تو جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اب وقت آ گیا، پہنچائیے وہ جو شب معراج آپ پر نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے ختمی مرتبہ کو معراج پر بلایا، ایک علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا پیغام منتقل کرنے کے لیے، اور دوسرا
فلسفہ معراج ان اولیاء خدا علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کی محافظہ کے نور کو منتقل کرنے کے، اور یہ حدیث تو میں بارہا عرض کر چکا ہوں جناب سیدہ سے، یہ حدیث ہے اور جسے ہر بڑے محدث سے بیان کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، نہ خلقت آدم کی مانند نہیں، ایسا نہیں کہ بعد میں قرآن پڑھے پھر بعد میں جا کے آدم کو اسماء تعلیم کی، اور آدم کی شرف کا راز یہ ہے کہ وہ اسماء انہیں تعلیم دیے گئے، تو خود جو ان اسماء کی حقیقت ہے جن میں سے ایک اسم اعظم خود ذات فاطمہ ہے، خدا نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد بلا فاصلہ ان اللہ تعالی خلق نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا، کانا تسلسل پر دلالت کرتا ہے، استمرار، یعنی ایک لحظے کے فاصلے کے بغیر، تخلیق کے فوراً بعد کانا یسبح اللہ، عالم دین تشریف فرمائے فعل مضارع بھی تسلسل و استمرار کو بتاتا ہے، تو اپنی تخلیق کے فوراً بعد ایک لمحے کے فاصلے کے بغیر میرا نور حق تعالی کی تسبیح میں مشغول ہوا اور پھر بے ہم مشغول رہا، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میرا نور اللہ کی تسبیح کرنے سے روکا ہو، تسبیح و تمجید و تحلیل و ذکر خدا میں مصروف رہا، اللہ کے قرب میں، خدا کے جوار میں نور سیدہ پیہم حق تعالی کی تسبیح میں مصروف رہا، پھر اللہ نے اس نور کو زمین پر اتارنے کا ارادہ کیا، تو کیا اہتمام کیا کہ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، جب میرا نور اس درخت میں گیا تو کیا ہوا، فَأَضَاءَتْ، تو وہ روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا، جگمگا ہو گیا، تو فَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا، قل یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے، فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا، راز کیا ہے، آدم حوا کتنا عرصہ جنت میں رہے، مسلسل جنت میں رہے، اپنی تخلیق سے لے کر اس آخری لمحے تک جنت میں رہے، کیا کوئی پابندی تھی کہ یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، نہ، خدا فرماتا ہے جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، جو جی چاہتا ہے کھاؤ، بس ایک پابندی، لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار اس درخت سے قریب نہ جانا، کیوں؟ آدم کو منع کیا جا رہا ہے اور خاتم کو بلایا جا رہا ہے، صرف اس درخت کا پھل کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور آدم و حوا کو روکا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت آدم کے لیے نہیں ہے، خاتم کے لیے۔ کیوں آدم کے لیے نہیں ہے؟ کیوں خاتم کے لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ نور فاطمہ کسی نبی کے سلب سے ہوتا ہوا دنیا میں آئے، نہ اس شرف میں نہ نبی سیدہ کے شریک ہیں نہ علی سیدہ کے شریک ہیں۔ نور نبی اس کائنات میں کیسے آیا؟ انبیاء کے اسلاف سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے سلب تک پہنچا، اور نور علی نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، اور پھر یہاں سے یہ نور منتقل ہوا، تقسیم ہوا، نور کا ایک حصہ سلب ابو طالب عمران میں پہنچا، ایک حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، اور وہاں سے یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ لیکن نور فاطمہ، کیا اللہ نے فاطمہ کے نور کو کسی نبی کے سلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نور سیدہ کو کسی نبی کے سلب سے گزارے، خود اس درخت میں منتقل کیا، اور پھر پیغمبر کو بلایا۔ پروردگار جبرائیل کے ذریعے سیب بہشتی بھیج سکتا تھا، کیوں نہیں بھیجا؟ جبکہ جنت سے کپڑے تو جبرائیل لے کے آ رہے، جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آ رہے، جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی، ذوالفقار جبرائیل لے کے آ رہے، ساری امانتیں قرآن آیتیں جبرائیل لے کے آ رہے۔ پروردگار جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ کو منتقل کیا، یہ سیب بھی جبرائیل کے ہاتھ بھیج دیں، پیغمبر کو کیوں بلایا؟ تو اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جس سیب بہشتی میں نور سیدہ کو منتقل کیا، اس سیب بہشتی کو کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگا،
خود سیدہ کو بلایا، بیوی کو، خود پیغمبر کو بلایا اور فرمایا یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، کھائیے، فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا، ثم استوضأ نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے براہ راست میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ اب کل عرض کروں گا، ایسا نہیں کہ دفعتاً معراج ہو گئی، معراج پر جانے سے پہلے کیا ہوا یہ کل یا بعد کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ تو میرے بابا نے کھایا اور میرا نور ان کے صلب میں منتقل ہوا، وہاں سے الی خدیجہ ابن خویلد، یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف، فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، حقیقت میں میں وہی نور ہوں۔ کون سا نور؟ اعلم ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا، نور فاطمہ سب سے باخبر، سب سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے مولا متقیہ نے ہمیں بتانے کے لیے، مقام سیدہ کا تعارف کروانے کے لیے اپنے گھر میں داخل ہوئے، بیت الشرف میں تشریف لے کر گئے اور کہا فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھیں تاکہ میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ سنا وہ سیدہ اٹھی، چلتے ہوئے مولا متقیہ کے قریب پہنچی اور کہنے لگی اے علی، آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا، اگر آپ مجھے سنائیں گے تو فاطمہ سن لے گی، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیں گی۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ یہ امام صادق نے فرمایا کہ اگر روح زمین پر میرے دادا علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم کو اور ہم سر نہ ہو سکتا۔ یعنی علی سارے فضائل لے کر فاطمہ سے افضل نہیں ہے، علی فاطمہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ، عزت علی عزت فاطمہ۔ کون سی خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کرے؟ ہر خاتون مہینے کی کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیسے برابری کرے گی؟ اور علی جیسی ہستی کی جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، کون عبادت میں علی کی برابری کر سکتا ہے؟ اب پتہ چلا کیوں پروردگار نے جناب سیدہ کو بطول بنا کر اس کائنات میں بھیجا، عبادت میں بھی برابری کی منزل پر۔ تمہید ہے بچوں کے لیے تاکہ استوار ہو جائے، اور یہاں سے ہم پھر نتائج کل سے لینا شروع کریں تاکہ سورہ کا تعارف ہو جائے اور اس کے ابتدائی مفاہیم منتقل ہو جائے۔ یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ، ان سے کسی خاتون نے چل کر پوچھا صفینی بنت محمد، آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں۔ کیا جواب دیا؟ ما اقول فی حقها، میں فاطمہ سے متعلق کیا صلت الظہر، جس بیوی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، تھوڑی دیر کے بعد یہی بیوی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھی۔ یہ طہارت ہے اور یہ شرف ہے بیوی کا، علم شجاعت باقی اوصاف ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اس لیے جب اللہ نے نور سیدہ کو اس کائنات میں بھیجا تو بلا فاصلہ بیوی کے تعارف میں یہ سورہ اتارا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا کہنا چاہیے تھا اللہ کو؟ کہنا چاہیے تھا انی اعطیتک الکوثر۔ ظاہر توحید خدا شک و ریب سے ماورا ہے، تو خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کیا؟ اصولاً کہنا چاہیے تھا میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو حق تعالیٰ کی وحدانیت ہر طرح کے تذبذب و تشکیک سے بالاتر ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، جس میں کچھ شک نہیں کیا جا سکتا وہ تیری وحدت ہے۔ یعنی اللہ کی توحید سے متعلق کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن غالب تو کہتی اسے ہیں جو کہ ایک نئی سے نئی بات کشید کرے، وہ تخیل دے جو نہ اس سے پہلے کسی نے دیا نہ بعد کسی نے دیا۔
شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، گر بہکتا ہے نصیری تو وہ سودائی ہے، اور سودائی وہ بے وقوف ہے، اگر پھر بھی وہ بہک جائے اور کسی اور کو خدا مان لے تو سادگی ہے، اس کی حماقت ہے۔ لیکن ایک سوال قائم کر دی کہ شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، گر بہکتا ہے نصیری تو سودائی ہے، لم یلد پہ میرا ایمان ہے لیکن یارا تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا ہے تو، لیکن واقعاً توحید خدا ہر شک و ریب سے مابرا ہے، بالاتر ہے۔ پھر خدا کو اصولاً یہ کہنا چاہیے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی خیال بھی خطور نہ کرے۔ خدا کہہ دیتا انی اعطیتک، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کیوں فرمایا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا؟ تو علوم قرآن میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں، بہت بڑی شخصیت علامہ جلال الدین سیوطی امام اہل سنت جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر در المنصور، انہوں نے علوم قرآن پر مشتمل اپنی مخصوص جو کتاب ہے الاتقان، اس میں لکھا کہ اللہ کبھی خود کے لیے میں کہتا ہے، کبھی خود کے لیے ہم کہتا ہے۔ یہ ہمت ہے آپ کی کہ میں مسلسل کئی شہروں سے مجالس صبح سے کر رات دیر تک برابر ان دنوں میں کیفیت نہیں، لیکن آج چونکہ جماعت ثانی کی پہلی شب تو یہ پہلی مجلس تھی، وہ میری کوشش تھی کہ ناغا نہ ہو جاؤ، میں پہنچ جاؤں آپ کی خدمت میں، اور آپ تحمل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل زیادہ بہتر انداز میں اپنی محفل ضمیر کو آپ تک پہنچاؤں گا۔ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، تو انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ہم کیوں کہا؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی خود کے لیے میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے۔ کب میں کہتا ہے، کب ہم کہتا ہے؟ کہا جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے، اور جب کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دے پھر ہم کہتا ہے۔ سورہ کوثر میں کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا؟ نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو رہ نبوت تک پہنچانے کے لیے میں نے کسی ذات کو وسیلہ بنایا۔ تو کسے وسیلہ بنایا؟ جب سیدہ کے کلام کی روشنی میں کوئی نبی وسیلہ نہیں بن پا رہا، کوئی فرشتہ اور ملک وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو کسے وسیلہ بنایا؟ ایک ہستی ہے پوری کائنات میں، اور اس مقدس ہستی کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ کیا شرف ہے اس بیوی کا، آپ کے باقی امتیازات بجائے خود، لیکن جو وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو سیدہ کے نور کو پیغمبر تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنایا، وہ وجہ خود نام سے آیا ہے، خدیج یا خدیجہ۔ اس جنین کو کہا جاتا ہے جس نے بطن مادر میں 4 مہینے اور 10 دن مکمل کیے ہوں اور پھر اس کی ولادت ہو جائے۔ بچہ ہے تو خدیج، بچی ہے تو خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا نام اسی وجہ سے خدیجہ رکھا گیا۔ راز کیا ہے؟ راز یہ کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی، اللہ نے اس بیوی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیوی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بدول کہا جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ وقت ختم ہوا لیکن یہ جملہ سنیں، عطا کیا۔ کیا مقام ہے فاطمہ کا، ایک طرف قرآن ہے ایک طرف فاطمہ ہے۔ کیا شرف ہے قرآن کا، کیا شرف ہے فاطمہ کا۔ قرآن کا شرف کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ خشیت الہی کے باعث ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ قرآن جو سراسر شفا ہے، سراسر رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن اتنا پاک ہے کہ
کہ سورہ واقعہ میں خدا فرماتے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ اتنا پاک، اتنا مجید، اتنا کریم، اتنا بالاتر قرآن، لیکن جب اللہ نے ختمی مرتبہ کو قرآن دیا تو کیا کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ قرآن ہے، خود آیت قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ خدا فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سب مثانی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کیا، نہیں دیا، ایتا۔ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق۔ مثلا اگر آپ گھر میں کام لگوائیں اور کسی مزدور کو لے کے آئے، اس سے کہے میں تمہیں یومیہ 8 گھنٹے کا 1000 روپے دوں، اور شام میں آپ 1000 روپے دیں تو یہ ایتا ہے، یہ عوض ہے، صلہ ہے، بدلہ ہے، جزا ہے۔ لیکن شام میں آپ خوش ہو کے اسے 10,000 دے دیں، یہ ایتا نہیں، یہ عطا ہے۔ جب قرآن دیا تو ایتا کا، عجیب ہے، جب ختمی مرتبہ کو اللہ نے قرآن دیا، خود قرآن بتا رہے تو ایتا کا یعنی آپ کا حق ہے، آپ کا صلہ ہے، عوض ہے، بدلہ ہے، جزا ہے، رکھیں۔ اور جب فاطمہ زہرا کے نور کو دینے کی باری آئی، ایتا نہیں کا، عطا کا ہے۔ یعنی قرآن اپنی عزتوں اور فضیلتوں اور قداستوں کے باوجود سیدہ زہرا کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ بیوی جو شرف میں، عزت میں، مقام میں قرآن مجید سے بلندتر ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کی 6236 آیتیں ہیں، اور 6236 آیتوں میں 114 سورتیں۔ آپ جا کے ڈھونڈیے کسی تفسیر میں، کسی مفسر سے علوم قرآن کے ماہر آپ کو بتائیں کہ اس سورہ کے نزول پر پیغمبر نے اٹھ کر اس سورہ کو وصول کیا ہو۔ جبریل جب سورہ یاسین لے کے آئے تو تب پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نا۔ جو میں نے پڑھا ہے، پیغمبر اگر بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے قرآن لے لیا، اگر کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے قرآن وصول کیا، اگر پیغمبر لیٹے ہیں تو قرآن وصول کرنے کے لیے اٹھ کر بیٹھے نہیں ہیں، اسی حالت میں آپ نے وحی لے لی، وصول کر دی۔ وہ سورہ ہے یا چند آیتیں، لیکن یہ 23 سالوں میں جب 6236 آیتیں نازل ہوئی، ان 6236 آیتوں میں سے کسی ایک آیت کے نزول پر پیغمبر کبھی اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، لیکن 18 سالوں میں یہ امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج نے لکھا کہ 18 سالوں میں کلما دخلت علیہ فاطمہ تو فقام الیہا، 18 سالوں میں جب دور سے فاطمہ زہرا پیغمبر کو نظر آتی، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر فاطمہ کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، خود چل کر فاطمہ کے پاس جاتے۔ اور تیسرا کام، فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اور چوتھا کام فاطمہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور اکثر چوم لیا کرتے، اور اس کے بعد استشمام کرتے، سونگتے۔ اور ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب پیغمبر نے سیدہ کا ہاتھ سونگا تو آپ نے پوچھا تعجب سے، بابا میرا ہاتھ کیوں سونگ رہے؟ تو فرمایا کہ میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کرتا۔ اور پانچواں کام، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، پیغمبر چل کر جاتے، فاطمہ سے مصافحہ کرتے، پھر ساتھ لے کے آتے اور اپنی مسند پر بٹھا دیتے، مسند پر بٹھا دیتے۔ اور علامہ نقل نے لکھا ہے، سید العلماء علامہ علی نقی نقل نے کیا لکھا کہ جتنی دیر فاطمہ بیٹھی رہی اتنی دیر پیغمبر کھڑے رہے اور برابر فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے، اور کبھی پیغمبر کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ بیوی جن کے آنے پر 18 سالوں، چاہے پیغمبر تھکے ہوئے، چاہے پیغمبر زخمی ہیں۔ میں نے پڑھا جنگ احد میں پیغمبر بہت زخمی تھے، لیکن جب بی بی کو اطلاع ملی کہ بابا زخمی ہیں، پیغمبر بیٹھے تھے، آپ کی مرہم پٹی ہو رہی تھی، اور جب سیدہ کو آتے دیکھا پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بیماری میں، کمزوری میں، تھکاوٹ میں، سفر میں ساری زندگی اٹھ کے کھڑے رہے۔ دکھ یہ ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے 2 دن گزرنے ہیں، یہی فاطمہ کھڑی ہے اور باقی سب افراد بیٹھے۔ اور نبی
سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں؟ دکھ یہ ہے کسی ایک نے اٹھ کر نہیں کہا فاطمہ آپ سچے نبی کی سچی بیٹی ہیں۔ آج آپ کا اس مقام پر جمع ہونا خود اس بات کا اعلان ہے، ہر فرد ایک گواہ بن کے آیا اور گواہی دے رہا ہے جو قیامت کے دن اس کی نجات کے لیے سند بن جائے گی۔ ہم اس لیے جمع ہوئے اپنے سارے کام چھوڑ کے اے نبی زادی، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ، فاطمہ زہرا کائنات کی سب سے سچی خاتون ہے۔ بس میرے عزیزو، وہ دکھ اٹھائے، کیا کیا دکھ اٹھائے؟ معصوم کیا مبالغہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ معصوم کسی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے، اگر مبالغہ کرے وہ معصوم نہیں رہتا۔ لیکن جب بازار سے پلٹ کر آئیں، دربار سے پلٹ کر آئیں، تو اس کے بعد جتنے دن زندہ رہیں تو صبح و مساء، صبح و شام ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا جان آپ کے جانے کے بعد فاطمہ پر ایسے مصائب آئے، اگر پہاڑوں پر آتے تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جاتے، اگر دنوں پر آتے دن راتوں میں بدل جاتے۔ بس پہلی مجلس ہے تو ایک جملہ عرض کروں، جب بی بی کو اس کون رویا، کون رویا سیدہ کی مصیبت پر؟ وہ روئے جو کبھی نہیں روئے۔ کون؟ فاتح خیبر علی ابن ابی طالب۔ اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں میں اور آقا علی مل کر جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے اور دوران غسل میں گریہ کر رہی تھی اور میری آواز بلند ہو جاتی تو حضرت مجھے تاکید فرماتے اسماء آہستہ گریہ کریں، بی بی کی وصیت ہے، اہل مدینہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ان کو مخفی طور پر غسل ان کا جنازہ ہو، مخفی طور پر ان کی تدفین ہو، آہستہ گریہ کریں تاکہ آپ کی آواز کسی تک نہ پہنچ جائے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں آقا مجھے بار بار منع کر رہے تھے اسماء آہستہ گریہ کریں، اسماء آہستہ گریہ کریں، لیکن نہیں معلوم علی کو کیا ہوا کہ غسل دیتے دیتے علی نے بی بی کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنا ماتھا دیوار پر رکھا اور علی ایسے رونے لگ گئے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر ہو، جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ گھبرا گئی، آگے بڑھی، دست ادب جوڑ دیے، کہا آقا آپ تو مجھے منع فرما رہے تھے آہستہ گریہ کریں، کون سی بات نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ فرمایا اسماء میں فاطمہ زہرا کی مظلومیت پر روتا ہوں، فاطمہ نے مجھے کبھی نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اللہ علی القوم الظالمین۔